بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتراض ہوا کہ افعال حسیہ یعنی وہ کام، وہ افعال جن کی پہچان شریعت پر موقوف نہ ہو، جیسے زنا، چوری، شراب پینا وغیرہ، کہ یہ تمام کام شریعت محمدی سے پہلے بھی موجود تھے، تو ان افعال سے نہیں ان کے قبیح لعینہ یعنی ان کی ذات کے برا ہونے کا تقاضا کرتی ہے، اور قبیح لعینہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ناجائز ہوتا ہے۔ تو وطی کرنا بھی تو افعال حسیہ میں سے ہے، اور حالت حیض میں بیوی سے وطی کرنے پر نہیں وارد ہوئی ہے، یعنی شریعت نے منع کیا ہے، تو یہ نہیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حالت حیض میں وطی کرنا بالکل بھی جائز نہ ہو، نہ ذات کے اعتبار سے کہ وہ بیوی ہونے کی حیثیت سے محل وطی ہے شوہر کے لیے، اور نہ وصف کے اعتبار سے کہ حالت حیض میں وطی کرنے سے ناپاکی اور تکلیف ہوتی ہے، یعنی حیض کی حالت میں وطی جائز ہی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وطی فعل حسی ہونے اور حیض میں منہی عنہ ہونے کے باوجود بھی فی نفسی ہی جائز ہوتی ہے، یعنی ذات کے اعتبار سے جائز ہوتی ہے، قبیح لعین ہی نہیں ہوتی، اور وصف یعنی ناپاکی اور تکلیف کے اعتبار سے ناجائز ہوتی ہے۔ تو یہاں تو آپ کا یہ اصول کہ افعال حسیہ سے نہیں ان کے قبیح لعین ہی ہونے یعنی ذات کے اعتبار سے ہمیشہ ناجائز ہونے کا تقاضا کرتی ہے، آپ کا یہ اصول یہاں اس حیض والی وطی میں تو ٹوٹ رہا ہے۔ تو ہم نے اس کا یہ جواب دیا کہ وطی اگرچہ کہ فعل حسی ہے، مگر یہاں وطی سے نہیں یعنی روکنا چونکہ غیر یعنی ناپاکی اور تکلیف کی وجہ سے ہے، لہٰذا وطی فعل حسی ہونے کے باوجود بھی فعل شرعی کے مشابہ ہو گئی ہے، یعنی فعل شرعی کی طرح ہو گئی ہے، کہ فعل شرعی میں بھی نہیں یعنی روکنا غیر کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے مکروہ وقت میں نماز پڑھنے سے نہیں، نماز کی وجہ سے نہیں، حالانکہ نماز فعل شرعی ہے، اور مکروہ وقت میں جو اسے پڑھنے سے روکا جا رہا ہے تو یہ نماز کی وجہ سے نہیں روکا جا رہا بلکہ مکروہ وقت کی وجہ سے ہے جو کہ نماز کا غیر ہے۔ تو یوں ہی حالت حیض میں وطی کرنے سے نہیں یعنی روکنا یہ وطی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وطی کے غیر یعنی ناپاکی اور تکلیف کی وجہ سے ہے، لہٰذا حائضہ سے وطی کرنے سے نہیں کرنا فعل شرعی سے نہیں کرنے کی قسم سے ہے، اور حالت حیض میں وطی سے نہیں چونکہ غیر کی وجہ سے ہے یعنی فی نفسی وطی حیض میں بھی جائز ہے۔ تو اسی پر ہم نے کہا کہ اس وطی پر احکام شرعیہ بھی مرتب ہو جاتے ہیں، یعنی احکامات شرعیہ بھی نکلتے ہیں، جیسے دلہن کو شادی کی پہلی رات حیض آ گیا یا شادی کی پہلی رات وہ حیض والی ہی تھی اور اس حالت میں دلہے نے وطی کر لی تو وہ شادی شدہ ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر وہ شخص کسی عورت سے زنا کرتا ہے تو اس پر رجم یعنی پتھر مارنے والی سنگسار کرنے والی سزا لاگو ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو اپنی بیوی سے پہلی وطی ہی حالت حیض میں کی ہے کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے، لہٰذا میں ابھی صحیح معنوں میں شادی شدہ نہیں ہوا، یا میں نے حلال وطی نہیں کی ہے تو لہٰذا میں شادی شدہ نہیں ہوں، یہ نہیں مانا جائے گا بلکہ اسے سنگسار کیا جائے گا، وہ شریعت کی نظر میں شادی شدہ ہی مانا جائے گا۔ اور کیوں مانا جائے گا شادی شدہ؟ شادی شدہ وہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ حالت حیض میں اگرچہ اس نے وطی کی ہے مگر وہ وطی فی نفسی ہی جائز تھی، اس لیے وہ شادی شدہ ہے۔ یوں ہی اگر طلاق یافتہ عورت نے کسی دوسرے شخص سے شادی کی اور دوسرے شخص نے اس طلاق یافتہ عورت سے پہلی وطی حیض میں کی تو حلالہ ہو جائے گا، یعنی اگر دوسرا شخص اس عورت کو طلاق دے دے تو یہ پہلے والے شوہر کے لیے جائز ہو جائے گی، پہلا شوہر اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اور وہ عورت چونکہ حالت حیض میں وطی کیے جانے سے شادی شدہ ہو چکی ہے، یعنی
ملک بدا یعنی اپنی شرمگاہ شوہر کو سپرد کر چکی ہے تو وہ عورت مہر کی بھی حقدار ہوگی، نان نفقے کی بھی حقدار ہوگی، اور طلاق ہو جانے کی صورت میں عدت بھی گزارے گی کہ یہ شادی شدہ ہے۔ اور اگر پہلی دفعہ حالت حیض میں وطی کرا لینے کے بعد دوبارہ وطی کے لیے شوہر کو پاس نہیں آنے دیتی تو یہ نافرمان ہوگی اور نان نفقے کی مستحق نہیں ہوگی۔ آئیے اب اس سبق کو عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ، اور اس نوع سے، کس نوع سے جی؟ کہ یعنی وہ افعال جن پر نہیں ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ ان کے غیر کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ اس کے بین سطور اوپر لکھا بھی ہے۔ تو وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ، اسی نوع سے ہے وطء الحائض، حائضہ سے وطی کرنا۔ فَإِنَّ النَّهْيَ، کیونکہ نہیں یعنی روکنا، ان قربانہا، اس کے یعنی حائضہ کے قریب جانے سے، بے اعتبار الاذی، ناپاکی کے اعتبار سے ہے، ناپاکی کے وجہ سے ہے، لقولہ تعالی، رب تعالی کے فرمان، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے یعنی اے محمد وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل، آپ فرما دیجئے، ہوا اذن، وہ ناپاکی ہے یعنی وہ حیض جو ہے وہ ناپاکی ہے، فاعتزلوا النساء، تو تم دور رہو عورتوں سے، فی المحیض، حالت حیض میں، ولا تقربوہن، اور تم نہ جاؤ ان کے قریب، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو لیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بتلایا گیا ہے کہ حیض میں عورتوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ناپاکی ہے۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، تو اسی وجہ سے ہم نے کہا، کس وجہ سے؟ کہ حائضہ سے جو وطی ہے وہ منہی عنہ لغیرہ ہے، یعنی ناپاکی کی وجہ سے منع کیا گیا اس سے، نہ کہ اس کے عین کی وجہ سے۔ تو اسی اصول پر قلنا، ہم نے کہا، یترتب الاحکام، احکام مرتب ہوتے ہیں، علی ھذا الوطء، اس وطی پر جو حالت حیض میں کی گئی ہو، اس پر احکام مرتب ہوتے ہیں۔ فَيَثْبُتُ بِهِ احسان الواطئی، تو ثابت ہو جاتا ہے اس سے، بِهِ کی ضمیر کا مرجع وطی ہے، تو اس وطی سے ثابت ہو جاتا ہے احسان الواطی، وطی کرنے والے کا شادی شدہ ہونا، وَتَحِلُّ الْمَرْأَةُ، اور حلال ہو جاتی ہے عورت، یعنی جائز ہو جاتی ہے عورت، للزوج الاولی، پہلے شوہر کے لیے، وَيَثْبُتُ بِهِ، اور ثابت ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے اس سے، یعنی اس حیض والی وطی سے ثابت ہو جاتا ہے حکم المہری، مہر کا حکم، والعدتی، عدت گزارنے کا حکم، یعنی حالت حیض میں اگر کسی عورت سے وطی کی گئی اور اسے طلاق دے دی گئی تو وہ عدت بھی گزارے گی، والنفقتی، اور نفقے کا حکم، ولو امتنعت، اور اگر وہ منع کر دے، عن التمکینی، قدرت دینے سے، یعنی شوہر کو اپنے پاس نہ آنے دے، شوہر کو خود پر قدرت نہ دے، لأجل الصداقی، مہر کی وجہ سے، مہر کی وجہ سے، کانت ناشزۃ عندہما، وہ عورت نافرمان ہوگی صاحبین کے نزدیک، فلا تستحق النفقۃ، تو وہ نفقے کی مستحق نہیں ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور مزید علم دین کا شوق رکھنے والوں تک اسے پہنچائیے۔